دین کے نام پہ کوئی بات ہمارے سامنے آئے گی تو ہم فوراً دلیل مانگیں گے کہ یا قرآن کے اندر ہے یا حدیث کے اندر ہے، نہیں ہے تو ہم اس کو دین نہیں مانتے ہیں، اس کو شریعت نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید الفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام کی جانب سے عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے مسائل پر ایک 14 دن کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہر روز 14 روز تک ایک ویڈیو آپ تک پہنچائی جائے گی، جو انشاءاللہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی۔ ساری ویڈیو کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو سے بھرپور ہوگی۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ اور روزے، مطلب ذی الحجہ جو عربی مہینوں کے عربی کے 12 مہینوں میں سے ایک آخری مہینہ ذی الحجہ، اس کے 10 دن اور اس میں روزے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے۔ یہ آسمان و زمین کی تخلیق کے دن ہی سے اس کو متعین کر دیا گیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اس کی وضاحت آئیے ہم حدیث سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 3 متوالیات، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر 3197 نمبر کی روایت ہے، اور مسلم شریف کے اندر 1679 یعنی 1679۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم جس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ 4 مہینے حرمت والے، اس کی وضاحت بھی فرمائی، 3 متوالیات 3 مہینے لگاتار ہیں۔ وہ 3 مہینے کون سے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم، یعنی ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے در پہ ہیں، اور ایک مہینہ رجب المضر جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان ہے۔ تو اس 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ ذو الحجہ کا مہینہ یہ بڑے حرمت والا ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ اسی 4 مہینوں میں ایک حرمت والا مہینہ ذو الحجہ کا، اس میں سے پہلے کے 10 دن اور 10 رات جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا
والفجر ولیال عشر، سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ ولیال عشر اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑے ہی واضح انداز میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ان العشر عشر الاضحیٰ، کہ عشر سے مراد یہاں پر عید الاضحیٰ کے 10 دن ہے، یعنی ذو الحجہ کے 10 دن۔ تفسیر القرآن کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو گیا معلوم ہوا کہ یہ 10 رات ولیال عشر یعنی 10 رات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ان 10 راتوں کی قسم کھانا گویا کہ اس کی عظمت اور ان راتوں کا وقار اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اور ان 10 راتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال بھی کیے ہیں۔ آپ تکبیر تحلیل کیا کرتے تھے، آپ ان 10 دنوں کے اندر آپ اپنے آپ کو بالکل تیار کر لیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک سب سے پسندہ عمل اور سب سے اچھا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بیان فرمایا، حدیث ہے عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، کہ بعض ازواج مطہرات بیان کرتی ہے کہ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ابتدائی ذی الحجہ کے 9 دن کے روزہ رکھتے تھے۔ ویوم عاشوراء اور عاشوراء کے روزے محرم کے مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، وثلاثۃ ایام من کل شہر اول اثنین من شہر والخمیس، اور ہر مہینے سے 3 دن کے روزے اور ہر ہفتے سے 2 دن یعنی جمعرات اور سوموار کا روزہ آپ سلم رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد کی روایت ہے، 2437 نمبر کی روایت، یعنی 2437 نمبر کی یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنا اکثر امہات سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج سے جب مروی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اختصاراً آپ کے سامنے ذی الحجہ اور اس کے روزے کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کا ثواب سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔